خداوند کا خوبصورت کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 21 باب، اس کی 5ویں آیت سے لے کے 11ویں آیت تک پڑھوں گی۔ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج بہت خوبصورت پیارا مقدس دن ہے۔ ہمارے مسیح یسوع کو ہم فضل روح القدس کے وسیلہ سے، خدا کے فضل اور روح القدس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ جان گے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اسی طرح کا سماں ہم دیکھیں گے کہ بادشاہ جب سوار کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں۔ ہم پرانے عہد نامے میں سے آج خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ پہلا ساموئیل اس کا 18واں باب اس کی 6 آیت میں سے۔ جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے، تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلیں۔ اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ آمین۔ ہم 6 آیت دیکھیں گے کہ جب داؤد بادشاہ نے فلسطی کو قتل کیا، کیونکہ وہ ایک جنگ تھی، اور جنگ جو ہے جب وہ داؤد جو ہے وہ داؤد کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ جنگ جیت کر آیا تھا، تو جو جیتتا ہے اس کے لیے کس طرح کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ اس وقت ساؤل تھا، لیکن جو داؤد تھا وہ بادشاہ نہیں تھا، لیکن جس کے وسیلہ سے اسرائیل جیتا اور جس نے اس کو قتل کیا، جو سب سے بڑا طاقتور تھا اور جسمانی طور پہ بھی بہت بڑا تھا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ان کے سامنے بہت زیادہ قد و قدامت میں چھوٹے نظر آتے تھے، تو اس کو مارنا مشکل تھا۔ تو داؤد نے وہ کام کیا جو کہ ناممکن تھا، کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسرائیل نے دیکھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جس کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، تو خدا نے کیا کیا، داؤد کے وسیلہ سے اس کو ہمارے لیے مارا، قتل کیا، تاکہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ جیت سکے۔ اسی طرح جب وہ جنگ کو جیت کر آئے داؤد کے وسیلہ سے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب جنگ جیتی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس کے لیے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ایک سماں تیار ہو جاتا ہے۔ جب لوگ جو ہیں جنگ جیت کر واپس ایک سپاہی آتے ہیں، بادشاہ آتا ہے، اور اس کے جو لوگ ہیں وہ جب واپس آتے ہیں، تو جو شہر والے ہیں، جو لوگ ہیں، جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جتانے والا ان کا بادشاہ ہوتا ہے، یا ان کو جتانے والا کوئی سپاہی ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے استقبال کے لیے کیا کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ ہم یہاں پر یہی سماں دیکھتے ہیں کہ جب داؤد جو ہے جس کو مارنا مشکل تھا، لیکن اگر یہ لوگ جنگ ہار جاتے تو جتنے بھی عام دوسرے اسرائیلی تھے جو سپاہی نہیں تھے، وہ بھی کیا ہوتے، قید میں چلے جاتے اور کسی اور بادشاہ کے انڈر چلے جاتے، وہ قیدوں میں ان کو غلام بنا لیتے، ان سے کام لیتے۔ تو پورا اسرائیل اس
کی خوشی منا رہا تھا کہ ہم لوگ اب قید میں نہیں جائیں گے, ہمیں کسی اور بادشاہ کی حکومت نہیں ملے گی, ہم اب آزادی سے اپنے ملک میں رہ سکیں گے اور آزادی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں گے. تو یہ سارا جو ملک تھا وہ کیا کر رہا تھا, خوشی منا رہا تھا. لیکن جس کی وجہ سے ان کو یہ آزادی ملی, ان کو جو فتح ملی, تو وہ کیا کرتی تھی کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اس کا اس طرح سے استقبال کیا کہ لکھا ہے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ. اب یہ لکھا ہے کہ جب ویلکم کیا گیا, استقبال کیا گیا, کیونکہ وہ فتح ہو گئے تھے, انہوں نے فتح پا لی تھی جس کو ماننا ناممکن تھا, اور انہوں نے وہ فتح پا لی تھی, تو وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں اور نعرے مارے ہیں. اس کا مطلب ہے جب کوئی بادشاہ یا جب کوئی ملک جب جنگ جیتتا ہے اور وہ فتح پا لیتا ہے, اور وہ جو ان کو قید یا غلامی ملنی ہوتی ہے اس میں سے آزادی پا لیتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس چیز کی خوشی مناتے ہیں. اسی طرح جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں, تو جب جیزس کرائسٹ یسوع مسیح 8ویں آیت میں جب یسوع مسیح لکھا ہوا ہے, اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں, اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی. اس کا مطلب یہ چلی آتی, اس کا مطلب ہے کہ گھیرا ہوا تھا مسیح یسوع کو, اور پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشانا, یعنی وہ پکار پکار کے چلا چلا کر گا گا کے خداوند یسوع مسیح کے نعرے مارے تھے. داؤد کے کیوں نعرے مارے تھے؟ کیونکہ اس نے اس کو قتل کیا تھا, اس کو جس کو مارنا ناممکن تھا. انسان ان کے آگے چھوٹے تھے قد و قدامت میں, تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فتح ناممکن تھی جس کو خدا نے داؤد کے وسیلہ سے ممکن کیا, تو وہ اس کی بڑی ہی خوشی منا رہے تھے کہ وہ جنگ جیت گئے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ابن داؤد کو ہوشانا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے, عالم بالا پر ہوشانا. اب خداوند کے نام پر کون آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جب ہم لوگ گناہ کی وجہ سے جنگ ہار چکے تھے, جب آدم اور حوا سے گناہ ہو چکا تھا, تو ہم ایک روحانی جنگ اور خداوند یسوع مسیح سے, خدا باپ سے, روح القدس سے, خدا کی پریزنس سے ہم لوگ دور ہو چکے تھے, تو ہم یہ جنگ ہار چکے تھے. تو خدا باپ نے وعدہ کیا کہ میں کس کو بھیجوں گا, اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجوں گا. وہاں پر یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ کیا کرے گا, اس کو, شیطان کو کچلے گا. تو جو کچلنا تھا وہ ہم آلریڈی جنگ ہار چکے تھے, گناہ کی وجہ سے ہم موت میں پڑ چکے تھے. لیکن خدا باپ نے اس جنگ کو جتوانے کے لیے ہمیں اس غلامی سے, ہار میں سے نکالنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. ہم خداوند کے کلام میں سے جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کو خدا باپ نے بھیجا, میں خود سے نہیں آیا بلکہ باپ نے مجھے بھیجا. اس کا مطلب ہے یہ وہی ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا کہ ابن آدم آئے گا. تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اپنے لیے پھر سے یہی لفظ استعمال کیا. ہم اس کو دیکھتے ہیں 3 آیت میں, 21 باب اس کی 3 آیت, اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو خداوند ہے یسوع مسیح ہی ہیں جس کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہی خداوند ہے, یہ وہی مسیح ہے جو کہ ہمارے لیے آسمان سے زمین پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ شیطان کو کچلے, تاکہ ہم جو جنگ ہار چکے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کریں, فتح یاب مسیح یسوع کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں روحانی طور پر کر سکیں. تو جب بھیڑ کو یہ معلوم بھی نہیں تھا, لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ جلال ظاہر ہونا ہی تھا, کیونکہ لکھا ہے کہ اگر تم نہ چلاؤ گے تو یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے. کیونکہ آج یہ جلال ظاہر ہونا ہی ہے کہ تم لوگ میرے نعرے لگاؤ, تم لوگ ناچو اور گاؤ, کیونکہ میں تمہارا وہ خداوند ہوں جو زمین پہ آنے کو تھا, میں آ چکا ہوں, اور اب میرا وقت ہے کہ میں تمہارے لیے جنگ جیتوں گا. تو خداوند یسوع مسیح کے لیے جنگ کے جیتنے کے, فتح کے نعرے پہلے سے لگے.
کیونکہ خداوند نے یہ ہمارے لیے جنگ جیتنی تھی۔ اور یہ خداوند ہم جانتے ہیں کہ خدا کا جو قدرت والا ہاتھ ہے، جو کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ جس کو وہ شروع کرتے ہیں اس کا اختتام بھی کرتے ہیں، اور جو کام خداوند کرتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے لیے آج یہ بہت فتح کا دن ہے، نعرے مارنے کا دن ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اس کے لیے کاریں ہیں، اور خداوند کے نام سے جو آتا ہے وہ کون ہے؟ مسیح یسوع، جو کہ یسوع مسیح خود بھی کہتے ہیں کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو خود خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں وہی خداوند ہوں جو تمہارے لیے آنے والا تھا اور جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو لوگوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر پکار کر ان کے نعرے مارے، اور جنگ کی جو فتح ہے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر اس جنگ کے لیے جو وہ جیتنے والے تھے پہلے سے ہی تعریف اور جلال اور پرستش اور حمد و ثنا کی، اور نعرے لگائے اور ان کو عزت دی۔ ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں لکھا ہے، صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ تو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، یعنی وہ بادشاہ، خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ کہا جا رہا ہے۔ جب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کیا کرتا تھا، جنگ جیتتا تھا، اور جب وہ جنگ جیت کر واپس آتا تھا تو اس کے لیے یہ نعرے اور اس کا استقبال خوشی کے ساتھ ناچ کر گا کر عزت کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، ان کو بچا لیتا تھا۔ اسی طرح ہمارا بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ جنگ جیتنے والا ہے اور اس کا وقت قریب آ گیا ہے تو یہ دنیا جو ہے، یہ انسان جو ہے، وہ پہلے سے اس فتح کے لیے اس کے نعرے لگاتی ہے اور اس کو ہوشانہ کہتی ہے، کیونکہ وہ دنیا، وہ جیسے کہ اسرائیلی قوم جو تھی اور وہ جو عورتیں تھی اس جنگ کے جو بادشاہ تھے اور سپاہیوں کا استقبال کرتے ہیں، اسی طرح تو جو ہم دنیا کے لوگ ہیں جو خود سے تو جیت نہیں سکتے تھے، جو ہم خود اپنے جنگ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اپنے جیتنے والے کو ہم عزت دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا کا فضل یسوع مسیح پر ہوا اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کو ہراتے ہیں۔ جیسے کہ داؤد جو ہے قد و قدامت میں اور ہر طرح سے اس سے تو باقی بھی اسرائیلی اس سے تو قد و قدامت میں چھوٹے تھے، جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح ہم بھی جو انسان ہیں، ہم جو دنیا ہے، ہم لوگ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی قد و قدامت، اس کے زور کے آگے ہم لوگ اس کو ہرا نہیں سکتے، لیکن ہمارا فتح دینے والا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اس کو ہرانے کی قدرت اور طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے باپ نے آسمان سے زمین پر اس بادشاہ کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ یہ بادشاہ ہمارے لیے کیا کرے، شیطان کو کچلے اور اس کو ہرائے، اور یہ جنگ جو تھی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے فتح پائی اور خداوند نے ہمیں یہ فتح دلائی۔ اور جب ہم یہ جانتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس فتح کے نعرے لگاتے ہیں، اس خداوند کو مبارک کہتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو جلال دیتے ہیں۔ اگر ہم اس فتح کے نعرے آج نہیں لگاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ فتح، وہ جو جنگ، وہ غلامی، اس کو نہیں سمجھتے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کون سی جنگ جتوائی ہے، کون سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کون سے گناہوں سے، کیسی موت سے، کیسی غلامی سے ہمیں بچایا ہے۔ اگر ہم آج خداوند یسوع مسیح کی اس جنگ کو سمجھ جائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے لیے جنگ لڑنا اور شیطان کو ہرانا، ابلیس کو ہرانا ناممکن تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ ممکن ہوا۔ تو آج اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی اس کلام کو، اس بھید کو، اس مکاشفہ کو، اس نجات کو، ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو اور بادشاہت کو سمجھ جائیں کہ خداوند ہمارے لیے ہمارے بادشاہ ہو کر آ کر ہماری خاطر ہمارے آگے کھڑے ہو کر، ہمارے سامنے کھڑے ہو کر، ہم تمام دنیا ایک جنگ کی مانند اپنے ایک ملک سمجھیں کہ ہم ساری دنیا ایک ملک ہے، ایک شہر ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارے آگے کھڑا ہوا ہے اور سارے جو لوگ ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، لیکن ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو شیطان ہمیں کچلتا ہے، لیکن یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہمارے آگے کھڑے ہو کر اس شیطان کو
कुचलता है, उसको मारता है और उसको हराता है और हमें जंग में फतह याब करता है। और फिर जो पीछे लोग खड़े हैं, हम उस बादशाह की तारीफ करते हैं और उस बादशाह के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि वो जो खुदावंद के नाम से आता है वो मुबारक है। और मुबारक कहने का मतलब क्या है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से मुबारक कह सकते हैं। सबसे पहले हमने इस भेद को समझना है कि हम किस गुलामी में से निकले हैं, क्योंकि इसमें से निकलना नामुमकिन था। जैसे कि दाऊद उस वक्त वो उस फिलिस्ती को हराना नामुमकिन था, वो हरा नहीं सकते थे। लेकिन हम भी शैतान को नहीं हरा सकते थे, हम मौत से नहीं बच सकते थे, हम हमेशा की आग में से नहीं बच सकते थे, ये मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर हम आज देखें कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम उस नामुमकिन में से निकल सकते हैं, बच सकते हैं, उस गुलामी में से जिसमें से हम सदा रहते और हमेशा जलते रहते, वहाँ पे रोना और दांत पीसना था। अगर हम आज इस फतह को, इस जंग को समझ जाएं, तो हम खुदावंद को खुदावंद तो कहेंगे, साथ उसको मुबारक भी कहेंगे। आगे हम देखते हैं कि लिखा है, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। इसका मतलब है कि सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि वो बादशाह है, और उसके नारे नहीं लगा रहे थे, वही लगा रहे थे जो खुदावंद यीशु मसीह को जानता है। ये जानता है कि ये वो खुदावंद है जो मुबारक जिसको हम कह रहे हैं, ये वो खुदावंद है जिसको खुदा ने आसमान से जमीन पर इब्रे दाऊद कह कर नीचे बुलाया कि हाँ, ये हमारे लिए क्या करेगा, कुचलेगा, शैतान के सर को कुचलेगा। अगर आज हम खुदावंद को खुदावंद जाने कि ये हमारा वो बादशाह है, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि ये कौन है, बल्कि हम उस भीड़ में शामिल होंगे और उस भीड़ में जो आगे और पीछे खुदावंद यीशु मसीह को घेरे हुए है, उसके साथ मिलकर हम भी नारे लगाने वालों में से शामिल होंगे और खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देंगे। लेकिन ये वही भीड़ में शामिल लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को ये जानते हैं कि वो हमारे तमाम गुनाहों को ऊपर आसमान अपने ऊपर उठा लिया और हमें आसमान का दरवाजा दिखाया और एक रास्ता दिखाया और हमें उधर ले गया और हमें जंग से फतह दिलाई। और आज हम वो जंग हारे नहीं हुए, बल्कि हम मसीह यीशु के वसीला से वो जंग जीत गए हैं। लेकिन आज हम खुदावंद यीशु मसीह की इस फजल को नहीं समझते, खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत को नहीं समझते। इसलिए हम पूछते हैं कौन है। इसका ये मतलब नहीं कि मुंह से पूछते हैं, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को वो इज्जत नहीं देते तो इसका मतलब हम यही अपने दिल में हमारे अंदर है कि कौन है, कोई इतना स्पेशल नहीं है। अगर है तो आपका ईमान, अगर आपको ये लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपके निजात दहिंदा है, तो आप अमली तौर पर भी उसको होशाना के नारे अपने ईमान के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके दोगे। आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है, भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। यीशु को नबी यहाँ पर क्यों कहा गया? क्या खुदावंद यीशु मसीह पहले जो है खुद अपनी गवाही कहते हैं कि मैं कौन हूँ, खुदावंद हूँ, लेकिन लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को नबी क्यों कह रहे थे? और नबी कहकर भी, उसकी पहचान देकर भी ये क्यों कह रहे थे कि ये नबी और इसके हम होशाना के नारे लगा रहे? इसकी क्या वजह है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पुराने ऐतनामे में जब मूसा के लिए आगे खुदावंद ने मूसा से यीशु मसीह की नबूवत की, तो खुदा ने ये कहा कि तुझ सा एक नबी पैदा करूंगा। खुदा ने वहां पर यीशु मसीह को नबी कहकर इसलिए पुकारा क्योंकि तुझ सा नबी, क्योंकि मूसा ने भी इस्राएलियों को गुलामी में से आजाद कराने का वसीला वही बना था। वही एक नबी था जो कि तमाम इस्राएल को गुलामी में से निकालने का बाइस बना था। जैसे वो निकाल के लाया था, इसलिए ये नबूवत की गई थी कि यीशु मसीह जो है वो तुझ सा एक नबी है। उस वक्त कहा गया था, नबी था। इसीलिए लोग खुदावंद यीशु मसीह को उस टाइम नबी कहकर भी पुकारते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमें निकालेगा, ये हमें बचाएगा, ये हमें छुड़ाएगा। और हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें, उस वक्त लोग जानते थे कि अभी हमें बचाने आ चुका है, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि होशाना के नारे लगा रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि अगर तुम नहीं आज चलाओगे तो ये जलाल आज मुझे मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसके बाद जब मैं जिंदा हो जाऊंगा
تو پھر میں گدھے پر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا تیسرے دن زندہ ہونے کے بعد، خداوند یسوع مسیح کا تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہونے کا جو جلالی بدن تھا، وہ جو جسمانی بدن تھا، وہ جلالی بدن میں بدل چکا تھا. تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر کوئی خداوند یسوع مسیح کو ہاتھ لگاتا اور اس طرح سے سارے ان کو جلال دیتے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ کام ہوگا ہی ہوگا، اگر تم نہیں کرو گے تو مجھے یہ جلال ملے گا. کیونکہ جنگوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب بادشاہ جیت کر لوٹتا تھا تو عورتیں ناچتی گاتی اور دف بجاتی اور نعرے لگاتی تھی. تو اسی لیے جنگ تو میں جیت ہی جاؤں گا، لیکن جلال جنگ سے پہلے ہے، کیونکہ ہمارا ایمان جب اندیکھا ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. تو وہ یہ ایمان رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا بچانے والا ہے، نجات دینے والا ہے. تو ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کی اس بات کے لیے کہ وہ ہمیں، جیسے کہ اسرائیلیوں کو موسیٰ نے نکالا، غلامی میں سے نکالا، بچایا، آزاد کیا، تو یہ بھی وہی ہے جو ہمیں تشبیہ دی. یہ وہی ہے جو ہمیں بھی ہمارے جوؤں میں سے، ہمارے بندنوں میں سے، ہمارے گناہوں میں سے، ہمیں موت میں سے، ابلیس کے اختیار سے، شکنجے سے، شیطان کے بدروحوں کے، بیماریوں کے، موت میں سے ہمیں نکالنے والا خداوند ہے. تو خداوند کو انہوں نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. کوئی یہاں پر زمین پہ خداوند کے نام سے نہیں آیا. جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، کسی نے اپنے آپ کو رسول کہا، کسی نے شاگرد کہا، کسی نے پاسٹر کہا، کسی نے پادری کہا، کسی نے اپنے آپ کو ایونجلسٹ کہا، کسی نے خداوند کا چنا ہوا کہا، کسی نے اپنے آپ کو برگزیدہ کہا، کسی نے اپنے آپ کو راست باز کہا، لیکن کسی نے اپنے آپ کو خداوند نہیں کہا. زمین پر ایک ہی آیا تھا اور وہی رہے گا جس نے اپنے آپ کو خداوند کہا. تو صرف وہی ہے جو خداوند کہنے کے لائق ہے، اور کوئی زمین پر نہیں ہے جو خداوند کہنے کے لائق ہو. اور جو خداوند کہنے کے لائق ہے، جو اپنے آپ کو خداوند کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اگر تم آج نہیں چلاؤ گے تو یہ پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ آج میرا جلال ہونا ضرور ہے، کیونکہ تمہارے لیے میں وہ جنگ جیتنے والا ہوں، وہ جنگ جیت رہا ہوں جو تم لوگوں کے لیے ناممکن ہے لیکن میرے لیے ممکن ہے. میں تمہاری خاطر وہ جنگ جیتوں گا. اسی طرح میں آخر میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ ہم آج خداوند یسوع مسیح کو کس طرح سے جلال دے سکتے ہیں، ہوشانہ کے نعرے مار سکتے ہیں. نہ صرف پام سنڈے والے دن جس طرح سے ہم چرچز میں جاتے ہیں اور ایک نعرے لگاتے ہیں یا ایک ایسا خوبصورت سا سما خداوند یسوع مسیح کے لیے سجاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور ہم اس یادگاری کو مناتے ہیں، خداوند کو عزت اور جلال دیتے ہیں. لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی خداوند یسوع مسیح کے آپ نعرے کیسے لگا سکتے ہو کہ جب آپ یہ گواہی دو کہ ہمارا جنگ جیتنے والا، ہمارا بادشاہ، ہمارا خداوند آسمان سے زمین پر آیا، تو آج ہماری زندگی سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارے ہونٹ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا چال چن خداوند کے ہوشانہ کے نعرے عملی طور پر لگائے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے گواہیاں دیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ اس نے ہمارے لیے جنگ جیتی. جب آپ یہ گواہیاں اپنے منہ سے نکالو گے، کسی اور شخص کو بتاؤ گے، تو آپ کا ہوشانہ کا نعرہ جو ہے اس کے کانوں میں تب پڑے گا اور اس کا دل نرم ہوگا. وہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں آگے بڑھے گا اور وہ جانے گا، اور وہ بھی جب مسیح یسوع کو قبول کرے گا تو اس کے منہ سے بھی ہوشانہ کے نعرے نکلیں گے. تو یہ ایک بھیڑ بن جائے گی. لیکن آج بھیڑ نہیں ہے، اس وقت بھیڑ تھی. ہم نے اپنی بھیڑ کیسے اکٹھی کرنی ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی اس پیغام کو، خداوند یسوع مسیح کی اس جنگ کو جو خداوند یسوع مسیح نے جیتی، اور وہ ہمارا بادشاہ ہے جو جنگ جیت کر آیا ہے، تو ہم نے اپنے دلوں میں آج اس کا استقبال کرنا ہے. آج ہم نے زبانی طور پر تو، عملی طور پر تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے دل میں بھی خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہنا ہے کہ وہ ہمارا وہ بادشاہ ہے جس نے ہمارے لیے جنگ لڑی، اور آج ہمارے دل میں اس کے لیے ایک خوشی ہے کہ وہ ہمارے لیے
فتح یاب ہمارے خاطر ہوا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جنگ جیت کر ہمیں فتح یاب کر دیا ہے۔ تو ہم نے بھی ان عورتوں کی مانند جو داؤد کے زمانے میں ناچتی گاتی اور دف بجاتی اور نعرے لگاتی تھی، آج ہمارا کام بھی ہے کہ تمام انسان جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ اس مکاشفہ سے واقف ہو جائیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمارا بادشاہ، جو ہمارے لیے اس زمین پر آتا ہے اور وہ ہمارے لیے جنگ جیتتا ہے۔ تو ہم نے عورتوں کی طرح اس کا استقبال کرنا ہے اور خوشی کے ساتھ اس بات کو اپنے اندر قبول کرنا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ ہماری جنگ جیتتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو چاک کرو، نرم کرو اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرو کہ یہ ہماری وہ جنگ جیتتا ہے جو ناممکن تھی، جس میں سے ہم کبھی بھی نکل نہیں سکتے تھے، اور خداوند نے ہمیں، اور یہ نعرے آپ لگاؤ، یہ خوشیاں بانٹو آج کے دن، اور بلکہ روزمرہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہو اور خداوند جان لیتے ہو اور اس کو مبارک کہتے ہو، تو روزانہ اس کو مبارک ہو، اس کی گواہی اپنے دل میں روزانہ محسوس کر کے اس خوشی کو اور اس نجات کو، اس جنگ کی فتح کو جو مسیح یسوع نے ہماری خاطر جیتی ہے، اس کو آپ روزانہ محسوس کر کے اپنے اندر یہ خوشی کے نعرے لگاؤ۔ آپ اپنے روح میں ناچو، اپنی روح میں گاؤ، اور دوسروں کو بھی اس خوشی میں شامل کرو، تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی اس جنگ میں ہمارے ساتھ مل کر ایک بھیڑ کی مانند خداوند یسوع مسیح کو جلال دے، ایمان کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر، کیونکہ ہماری ہی زبان ہے جو نعرے لگائے گی، ہمارے ہی اعمال ہیں، ہمارے ہی چال چلن ہے جو خداوند یسوع مسیح کو ہمارے اندر سے دکھائے گی کہ ہاں واقعی ہم موت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور ہم جنگ جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ہی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی اس جنگ کو جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جیتی ہے، ہم ہی ہیں جو اس کو دکھائیں گے۔ آج اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی اس جنگ کو، اس فتح کو ہم نہیں دکھائیں گے اپنے اعمال سے اور اپنے ایمان کے ساتھ، تو کبھی بھی دوسرے ہماری بھیڑ میں شامل نہیں ہوں گے، مسیح یسوع کو جلال نہیں ملے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔